بائبل مقدس میں سے پولس رسول کا کرنتھیوں کے نام پہلا خط، اس کا 13واں باب۔ جن کے پاس بھی بائبل ہے، چاہے ہارڈ کاپی میں ہے یا سافٹ ویئر میں ہے، ضرور کھولے۔ کلام مقدس میں سے مقدس پولس رسول کا کرنتھیوں کے نام پہلا خط، اس کا 13واں باب۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل اور جھن جھناتی جھانجھ ہوں۔ اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور بھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستے سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے، محبت کو زوال نہیں۔ نبوت ہوں تو معقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام۔ لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا، بچوں کی سی طبیعت تھی، بچوں کی سی سمجھ تھی، لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر گئی۔ اب ہم کو آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے۔ اس وقت میرا علم ناقص ہے، مگر اس وقت ایسے پورے طور پر پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا۔ غرض، ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہے، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ تھوڑا سا فری ٹائم دیتے ہیں۔ ہم جو انسان ہیں، ہمیں آج اپنے اوریجن پر غور کرنا ہے۔ اوریجن ہوتا ہے کہ انسان کا آغاز کیا ہے، انسان کہاں سے شروع ہوا ہے، انسان کہاں سے آیا ہے۔ اگلی اس کی زندگی تو بعد کی بات ہے، لیکن پہلے ہم یہ دیکھیں کہ انسان کیا چیز ہے، انسان کہاں سے آیا ہے اور انسان کیا ہے، کیسے آیا ہے۔ یہ چیزیں جب ہمیں سمجھ آ جائیں گی تو پھر ہمیں آپ کا یہ چیپٹر بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ ہم جاتے ہیں جینیسس 1 میں، پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب میں جاتے ہیں۔
وہاں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا. زمین ویران اور سنسان تھی، گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی. خدا نے کہا روشنی ہو جاؤ. کیا ہو گیا؟ روشنی ہوگی. خدا نے دیکھا روشنی اچھی ہے، اس نے روشنی کو دن کہا اور تاریکی کو رات کہا. اب کیا لکھا ہے آگے؟ سو شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا. یہ پہلے دن میں جو چیزیں بنائی گئی ہیں وہ چیزیں بنائی گئی ہیں جو انسان کے رہنے سہنے کے لیے بڑی ضروری ہے. خدا جب انسان کو بنا رہا ہے، سوچ ہے اس کی، پلاننگ دیکھیے کیا ہے. خدا نے ارادہ کیا ہے کہ میں اپنی کائنات میں ایک ایسا رفیق بناؤں گا، ایک ایسا حبیب بناؤں گا، ایک ایسا دوست بناؤں گا جس کے ساتھ میں ذاتی انٹیمیٹ تعلق رکھوں گا، گہرا رشتہ رکھوں گا. لیکن ابھی انسان پیدا نہیں ہوا تو اس انسان کے لیے اجرام فلک کو تخلیق کر دیا گیا ہے، آسمان اور زمین کو بنا دیا گیا ہے. انسان ابھی پیدا نہیں ہوا. انسان کی ویلیو دیکھیں کہ انسان کو زمین پر آسمانی برکات سے نوازنے کے لیے خدا نے پلاننگ شروع کر دی ہے، اور 5 دن پہلے 5 دن خدا انسان کے لیے چیزیں بناتا رہا ہے، اس کا گھر بناتا رہا. پہلے دن میں اس نے روشنی بنائی، روشنی تاریکی کو زیادہ کیا، اور اس کے بعد دوسرے دن بنائی، پھر تیسرا دن بنایا، چوتھا دن بنایا، پرندے بن گئے، چرند بن گئے، پانی بن گیا، سب کچھ بن گیا. اور جب سب کچھ بن گیا تو کتنے دن ہو گئے؟ 5 دن ہو گئے. جب انسان کے لیے ہر وہ آسائش بنا دی، باغ عدن بھی بنا دیا گیا، خوبصورت گھر اس کے لیے بنا دیا گیا، اور خدا 5 دن انسان کو آسمانی مقام دینے کے لیے اس نے 5 دن لگائے. ہر وہ چیز پیدا کر دی جو ایک آسمانی باشندے کو زمین پر چاہیے تھی. اتنی آنر ہے ہماری کہ خدا کریٹ کر رہا ہے. لیکن 5 دن مکمل ہونے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ کیا بنائے گا جس کے لیے وہ پہلے 5 دن کام کرتا رہا ہے. خدا نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں وہ چیز بناؤں گا جس کے لیے میں نے پہلے 5 دن کام کیا ہے، جس کے لیے میں نے اجرام فلکیات کو بنایا ہے، جس کے لیے میں نے یونیورس کو بنایا ہے، جس کے لیے میں نے سمندروں کو بنایا ہے، جس کے لیے میں نے زمین کو بنایا ہے. یہ ساری چیزیں میں نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں. لہذا 6 دن اس نے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا. اب 5 دن کی کریشن جو ہے اس پر غور کر لیں، اور 6 دن کی جو کریشن ہے اس پر غور کر لیں. 5 دن خدا نے جب کام کیے ہیں، فرض کر لیں کہ خدا ہماری طرح کا انسان ہے. سوچ لیں، کیونکہ اگر خدا کہتا ہے کہ میں نے اپنی شبیہ پر بنایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا ہماری ہی طرح کا ہوگا. کیا ہوا کہ پہلے 5 دن جب خدا انسان کو بنایا نہیں، خدا انسان کے لیے چیزوں کو بنا رہا ہے،
تو یہ خدا کا ڈیسک ورک تھا. یہ خدا کا ڈیسک ورک یہ تھا. یعنی اگر فرض کر لیں کہ خدا جو ہے وہ انسان کی طرح ہے تو پہلے 5 دنوں میں ڈیفینیٹلی اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوں گے, ٹائی شائی لگائی ہوگی, اچھی خوبصورت آفس ہوگا اس کا جہاں کام ہو رہا ہے, اور اس میں اس نے کوئی کام نہیں کیا بلکہ کہا, اس نے کہا پہلے دن کیا کہا, روشنی ہو جا. اور کہنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی گندے کپڑے پہنیں. جب آرڈر ہی چلنا ہے تو لازمی ہے کہ انسان خوبصورتی میں ٹائی شائی لگا کے خوبصورت آفس میں بیٹھ کے آرڈر لگاتا ہے اور کام ہوتے جاتے ہیں. یعنی یہ 5 دن خدا نے کیا ہے, اپنا ڈیسک ورک جو ہے خدا نے کیا ہے, اور 5 دن اس نے کہنے کے لیے اپنا آفس لگایا ہے. لیکن چھٹے دن کا آفس جو ہے وہ 5 دنوں کی طرح نہیں تھا. چھٹے دن کا جو آفس خدا نے لگایا ہے وہ پہلے 5 دنوں کی طرح نہیں تھا. پہلے 5 دنوں میں خدا ہمیشہ نیٹ اینڈ کلین باتیں کرتا رہا. خدا اپنی ڈریسنگ میں نیٹ اور کلین نظر آتا ہے. لیکن چھٹے دن اس نے کہا کہ آج میں وہ کام کروں گا جو میں کہنے سے نہیں بلکہ کرنے سے کروں گا. اور اس نے کیا کیا, اس دن خدا نے اپنا آفس جو ڈیسک ورک تھا, جو کام تھا, وہ چھوڑ دیا. اور آپ کو یاد ہوگا, کسی کو پتا ہے کہ پوٹر کیا ہوتا ہے, پوٹر مین کمہار ہوتا ہے. کمہار آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ میں نے آج تک کوئی کمہار سوٹ میں اور ٹائی میں نہیں دیکھا. میں نے ہر وہ شخص سوٹ اور ٹائی میں دیکھا ہے جو آفس میں بیٹھتا ہے, ٹیلی فون کرتا ہے, باتیں کرتا ہے, اور اس کے آگے کام کرنے والے ہیں, وہ کہتا ہے ایڈمنسٹریٹر ہے اور ہو جاتا ہے. لیکن آج تک میں نے کوئی کمہار سوٹ میں نہیں دیکھا. اس نے وہ لنگوٹی پہنی ہوتی ہے, اور جب وہ مٹی میں چلا جاتا ہے, گارا کر بناتا ہے, کلے بناتا ہے, تو اپنے پاؤں کے ساتھ اس کو سونگتا ہے, گوندتا ہے, اور اس کے بعد وہ خوبصورت برتن بناتا ہے. اور یہ کام, لیکن جس دن کمہار برتن بناتا ہے اس دن وہ کپڑے پہنتا ہے جو اس کے گندے کپڑے ہوتے ہیں. جس دن وہ کمہار کا کام کرتا ہے, کمہار جو ہوتا ہے, اس دن وہ اپنے ہاتھوں کو گندا کرتا ہے. چھٹے دن کا آفس جو ہے خدا کا انتہائی گندا ہونے کا تھا. اب دیکھیں 5 دن میں جب خدا نے کائنات کو بنایا تو وہ صاف ستھرا کام کہنے سے ہو جاتا تھا. لیکن چھٹے دن میں اس نے آفس کو چھوڑا اور وہ باہر آ گیا, باغ عدن میں آ گیا. اس نے ایک مٹی بنائی اور مٹی کو اس نے پانی ڈالا اور اس کو سوندا اور گوندا. پھر اس نے ایک سٹرکچر بنا دیا, کہ انسان کا ڈھانچہ بنا دیا, اور ڈھانچہ بنانے کے بعد اس نے اس میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جی جان ہوا. چھٹے دن میں خدا کا کام گندا ہونے کا تھا, کیونکہ اس نے مٹی ہاتھوں سے گوئی, پاؤں سے گوئی. ایک تصور کر لیں کہ یہ آدم بن رہا ہے. سوچ لیں کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ چھٹے دن میں آدم بنا لیا. آدم ایسے نہیں بن گیا, کہنے سے نہیں بنا, آدم کرنے سے بنا. یہاں سے ایک چیز سامنے آتی ہے کہ ساری چیزیں خدا کے کہنے سے بن گئی ہیں اور وہ بنا سکتا تھا. اور اگر خدا سورج کہنے سے بنا سکتا ہے, سمندر کہنے سے بنا سکتا ہے, پہاڑ کہنے سے بنا سکتا ہے, پرند اور چرند اور جانور کہنے سے بنا سکتا ہے, تو انسان کہنے سے کیوں نہیں بن سکتا؟ انسان کہنے سے کیوں نہیں بن سکتا؟ اس لیے کہ خدا نے انسان کو کہنے سے نہیں بلکہ کرنے سے بنایا ہے. یہاں سے آپ
انسان کے ساتھ خدا کی محبت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے انسان کو خدا نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، اسپیرٹ ٹو دی یونیورس۔ انسان جو ہے وہ اتنا خدا کے قریب ہے، اتنا انٹیمیٹ ہے، اتنا خدا اس کو پیار کرتا ہے۔ اس نے کہا میں نے انسان کو جب بنانا ہے تو میں نے کرنا ہے، کام کرنا ہے، کہنے سے نہیں۔ خدا ہمیں کہنے سے بنا سکتا تھا، لیکن خدا کی دلچسپی اتنی زیادہ تھی کہ وہ کہتا تھا نہیں، میں انسان کو خود بناؤں گا۔ کائنات کے 5 دنوں میں خدا نے اتنی چیزیں بنائی ہیں، لیکن اس کو انگلی پر ایک مٹی کا ذرہ بھی نہیں لگا۔ لیکن جب اس نے انسان کو بنایا ہے تو انسان کو بنانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ خدا نے پاؤں اس کے گندے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ گندے ہوئے ہیں، سر گندا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا کیا ہے وہ؟ اصل میں وہ نقشہ کھینچ رہا ہے جو یسوع مسیح کا صلیب پر ہے، جس کے پاؤں بھی گندے ہوئے ہیں، ہاتھ بھی گندے ہوئے ہیں، سر بھی گندا ہوا ہے، نیزہ لگایا ہوا ہے، اور وہ تصویر بن گئی ہے۔ خدا انسان کو بنانے میں بھی اتنا ہی گندا ہوا ہے جتنا انسان کو بچانے میں گندا ہوا ہے۔ خدا نے اپنی دلچسپی اس قدر زیادہ کر دی ہے انسان کے ساتھ، اس قدر زیادہ خدا ہم میں انوالو ہو گیا ہے، اس قدر ہو گیا ہے کہ جب وہ بنا رہا تھا تو خدا کے ہاتھ گندے ہو رہے تھے، جب وہ بنا رہا تھا اس کے پاؤں گندے ہو رہے تھے، جب وہ بنا رہا تھا اس کی آنکھوں میں کیچڑ جا رہا تھا، جب وہ بنا رہا تھا اس کے سر پر گرد آ رہی تھی، جب انسان کو بنا رہا تھا اس کا جسم گندلا ہو رہا تھا۔ صرف مجھے اور آپ کو بنانے کے لیے کیا خدا کی محبت یہاں سے ہم اس کے اندازہ نہیں کر سکتے کہ خدا ہم سے کتنا پیار کرتا ہے؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی، کیا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ 3:16 جو ہے اصل میں جینیسس 1 ہے، یوحنا کی انجیل کا 3:16 جو ہے 3 بار کی سورج میں آتا ہے، اصل میں پیدائش کا چیپٹر 1 ہے، کیونکہ یہاں پر یسوع مسیح بچانے کے لیے گندا ہو رہا ہے، اس کو گناہ ٹھہرا دیا گیا، وہ گندا ہو رہا ہے۔ ویسے ہی انسان کو بنانے میں خدا نے اپنے آپ کو اس مٹی میں رکھا سارا دن، اور اپنے آپ کو گندا کر کے ایک خوبصورت انسان بنا دیا، خوبصورت انسان بنا دیا، اور اس خوبصورت انسان کے پیچھے خدا کی کاوش، خدا کی دلچسپی اور خدا کا سارا دن مٹی کیچڑ میں کام کرنا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے بنانے کے پیچھے خدا کی کیا سوچ تھی؟ اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ خدا نے کرنے سے ہمیں بنایا ہے، خدا نے اپنے آپ کو کیچڑ میں رکھ کر ہمیں بنایا ہے، خدا نے ہمیں دلچسپی اور خوبصورت اس لیے بنایا ہے کہ اس کا اپنا پیار ہے ہمارے ساتھ، اور آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور جب اس نے بنا لیا، جب اس نے انسان کو بنا لیا تو اس نے انسان کو زمین پر وہ تمام سہولیات دے دی جو اسے آسمان پر میسر ہونا تھی اور ہوتی ہیں، وہ تمام اس کو فیسلٹیز دے دی، اور ان کے ساتھ ڈیلی رفاقت بھی کرتا تھا۔ خدا اپنے بنائے ہوئے انسان کے ساتھ ڈیلی رفاقت بھی کرتا تھا، اور اس کے بعد ایک عرصہ ہوا اور ابلیس نے انسان پر حملہ کر دیا، اور وہ جو پاک اور راست باز انسان تھا، ایماندار انسان تھا، اس کو ابلیس نے خدا کی رفاقت سے دور کر دیا اور محروم کر دیا، اور اس کے بعد اس ناپاکی کی وجہ سے ہم خدا سے دور ہوتے گئے، اور ایک ایسا وقت آ گیا کہ خدا نے ریئلائز کیا کہ میں نے انسان کو بنا کر غلطی کی ہے،
چھٹے باب میں خدا اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ میں نے انسان کو بنا کر، غلطی یہ لکھا ہے کہ وہ انسان کو بنانے پر ملول ہوا، وہ پریشان ہوا کہ میں نے انسان کو کیوں بنایا۔ اور جب خدا پریشان ہوتا ہے تو پھر وہ فیصلہ کرتا ہے۔ فیصلہ اس نے کیا کیا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر انسان واپس دوبارہ پاکیزگی کے دائرے میں نہیں آتا تو پھر اس دنیا کو ختم کر دیا ہے۔ اور وہی ہوا کہ خدا نے 8 جانیں بچا کر پوری دنیا کو سیلاب کی نظر کر دیا، پوری دنیا کو سیلاب کی نظر کر دیا، اور 8 روحیں بچ گئیں، کیونکہ خدا ابھی بھی انسان کو پیار کرتا ہے۔ اور ان 8 روحوں کی وجہ سے دوبارہ سے انسان بننا شروع ہو گیا، اور پھر بات آتی ہے ناپاکی کی۔ لیکن اس کے باوجود کہ خدا نے دنیا کو تباہ کر دیا، ان 8 جانوں کے وسیلے سے گناہ دنیا میں پھیلتا رہا، اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ اب دوبارہ خدا نے فیصلہ کیا کہ اب میں اس کائنات کو دوبارہ تباہ کر دوں گا، اس کائنات کو دوبارہ تباہ کر دوں گا، کیونکہ ججمنٹ ہونی ہے ہمارے اوپر، عدالت ہونی ہے۔ اور جب خدا نے یہ کہا کہ پہلے تو میں نے دنیا مار دی تھی، اب کیا ہوگا، لیکن خدا نے اب یہ کہا کہ اب میں دنیا کو نہیں ماروں گا، میں دنیا کے لیے خود ہی مروں گا۔ اور خدا اپنے بیٹے کے روپ میں اس دنیا میں آ گیا، اور پھر جتنا ٹائم اور جتنی کوشش اور جتنا کچھ اس نے انسان کو بنانے میں کیا، اتنا ہی ٹائم، اتنی ہی کوشش، اتنی ہی دلچسپی، اتنا ہی پیار انسان کو بچانے میں لگا۔ اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ فیصلہ کیا کہ اب جو گناہ ہے وہ دنیا سے نہیں، اس نے کہا میرا بیٹا زمین پر جائے گا، وہ اپنی راست بازی دنیا کو دے گا، اور دنیا کو گناہ اپنے اوپر لے گا۔ اور جب اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں دنیا کا گناہ اپنے اوپر لوں گا، تو خدا باپ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ 4 کلمے میں اس نے کہا اے میرے باپ، اے میرے باپ، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے کہ اس نے واقعی چھوڑ دیا۔ اور کیا ہوا کہ اس نے ساری کی ساری عدالت جو ہے وہ دنیا پر سے اٹھا کر خداوند یسوع مسیح پر ڈال دی، اور اس کے بعد ایک پرنسپل بنا دیا۔ اور پرنسپل کیا تھا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اب وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ اب یہ سارا جو ہے، یہ جو میں نے سٹوری بتا دی ہے آپ کو، یہ آپ کے کرنتھیوں کے خط کے 13ویں باب میں سمو دیا گیا ہے۔ یہی سٹوری ہے جو کرنتھیوں 13ویں باب میں ہے۔ اب آئے ہم کرنتھیوں 13ویں باب میں، یہ کیا ہے؟ پہلی 3 آیات میں لکھا ہے اگر میں آدمی اور فرشتے کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جانچ ہوں۔ اگر مجھے مضبوط ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ اب پہلی 3 آیات میں نے آپ کو پڑھی بیٹا۔ پہلی 3 آیات میں بتایا یہ کیا ہے کہ ہم جو مسیحی ہیں، جو محبت سے بنائے گئے اور محبت سے ہی بچائے گئے۔ باغ عدن میں محبت کی مجبوری سے بنائے گئے، کیونکہ خدا انسان کے ساتھ ان لو ہے۔ خدا انسان کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور خدا نے محبت میں بنایا۔ اور آپ کو میں نے بتایا ہے کہ کیسے بنائے۔
اپنے آپ کو سارا دن کیچڑ میں رکھ کر بنایا، اور اب یہاں پر خدا نے محبت سے انسان کو بچایا، اور بچایا کیسے؟ اپنے پاؤں کیلوں میں ڈال کر، اپنے ہاتھ میں کی لگوا کر، اپنے سر پر کانٹوں کا تاج رکھوا کر، اپنی پسلی میں نیزہ لگوا کر۔ یہ وہی منظر ہے جو باغ عدن والا ہے۔ جتنا خدا وہاں پر غلیظ ہو رہا ہے اتنا ہی خدا یہاں پر غلیظ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو بنانے اور بچانے والا وہی ہے جو باغ عدن میں تھا، اور وہی ہے جو صلیب پر تھا۔ وہی ہے جو باغ عدن میں تھا، اور اب وہی ہے جو صلیب پر اس نے کہا کہ میں نے بنایا بھی ایسے ہی تھا اور میں بچاؤں گا بھی ایسے ہی، اور خدا نے ہمیں بچایا۔ اب یہاں پر ایک ایسے بندے کی تصویر پیش کر دی گئی ہے جو بنانے والا ہے، بچانے والا ہے۔ ایک معیار بتا دیا گیا ہے کہ خدا کے پیار کے پیچھے، خدا کے انسان کو بنانے اور بچانے کے پیچھے جو عمل ہے وہ کیا ہے، اور اس عمل کو بار بار محبت کا نام دے دیا گیا۔ یہ جو پہلی 3 آیات ہیں ان کے پیچھے ایک کریکٹر مجھے نظر آتا ہے۔ کہتا ہے، پہلے کریکٹر کا نام بھی مجھے پتا ہے کون سا ہے۔ ان 3 آیات میں اس کے پیچھے ایک کریکٹر نظر آتا ہے، اور وہ کردار کون سا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے اس کردار کی دیکھ لیں کہ اس کا معیار کیا ہے۔ کہتا ہے اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، یہاں 2 کوالٹیز بتائی گئی ہیں، آدمیوں کی زبانیں اور فرشتوں کی زبانیں۔ آدمیوں کی زبان سے کیا مراد ہے؟ آدمیوں کی زبان سے مراد پنجابی زبان نہیں ہے، آدمیوں کی زبان سے مراد یونانی زبان نہیں ہے، آدمیوں کی زبان سے مراد انگریزی زبان نہیں ہے۔ اگر میں آدمیوں کی زبان بولوں، آدمی کو زبان سے مراد یہ ہے ہیومن برین، ہمارا جو ذہن ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ کہتا ہے اگر میں اتنا انٹیلیجنٹ ہو جاؤں کہ میں جہاز بنا لوں، اگر میں اتنا انٹیلیجنٹ ہو جاؤں کہ میں چاند پر چلا جاؤں، اگر میں اتنا انٹیلیجنٹ ہو جاؤں کہ میں ریت میں ڈورے ڈال دوں، اگر میں اتنا انٹیلیجنٹ ہو جاؤں کہ ساری دنیا کو میں تسخیر کر دوں، اگر میں اتنا انٹیلیجنٹ ہو جاؤں کہ میں سب کچھ کر دوں، سائنس میں ایجادات کر دوں، یہ آدمیوں کی زبان ہے، یہ ٹیکنالوجی آدمیوں کی زبان ہے، یہ سائنس آدمیوں کی زبان ہے، یہ جیوگرافی آدمیوں کی زبان ہے، یہ سارے جتنے بھی علم ہیں وہ آدمیوں کی زبان ہے۔ کہتا ہے کہ اگر میں آدمیوں کی معراج کو پہنچاؤں، اگر میں انسان کی معراج تک پہنچ جاؤں، یعنی اتنا بلند اور بالا بن جاؤں، لوگ مجھے سجدہ کرنا شروع کر دے، لوگ مجھے ماننا شروع کر دے، لوگ مجھے پوجنا شروع کر دے، اور اتنا میں مقام حاصل کر لوں، لیکن اگر مجھ میں محبت نہیں ہے تو میں مجھ میں نہیں۔ چاہے میں حکمت کا پیکر بن جاؤں، اگر مجھ میں محبت نہیں، اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبان بولوں۔ آدمیوں کی زبان سمجھ آ گئی ہے؟ آدمیوں کی زبان سے مراد کوئی زبان بولنے والی نہیں ہے، آدمیوں کی زبان سے مراد ذہنی اپروچ ہے، آدمیوں کی زبان سے مراد ذہنی ایجادات ہیں، آدمیوں کی زبان سے مراد آج کی ٹیکنالوجی انٹیلیجنس ہے، حکمت ہے جو آدمیوں کی زبان سے مراد ہے۔ اور اس کے بعد اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں، فرشتوں کی زبان سے بھی یہاں کلیئر ہو جائیں، فرشتوں کی زبان سے مراد غیر زبان یہاں نہیں ہے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں غیر زبان فرشتوں کی زبان ہے، فرشتوں کی زبان سے مراد غیر زبان نہیں ہے۔ یہ ایک طرح کا انالیسس کیا گیا ہے ایک ایسے شخص کا جو جسمانی طاقت رکھتا ہے، جو حکمت رکھتا ہے وہ، اور اگر وہ شخص مذہبی بھی ہے، اگر وہ شخص مذہب میں تمام کام کرتا ہے، یعنی اگر وہ شخص اپنے نیک اعمال کی وجہ سے دنیا میں فرشتہ گردانا چاہتا ہے، اگر وہی شخص دنیا میں اس کا نام اور کام ہے، اور مذہب میں ایک اس کا نام ہے، بڑے بڑے اسپیکرز ہوتے ہیں، بڑے بڑے کریکٹرز ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں مذہب کی معراج تک بھی پہنچ جاؤں،
ایسے لوگ میں نے بڑے بڑے لیڈرز دیکھے ہیں سنے، بڑے بڑے کرسچن لیڈر، بڑے بڑے لیڈر جو سارا دن کلام سناتے ہیں، جو سارا دن غیر زبانیں بولتے ہیں، جو سب کچھ کرتے ہیں، چندہ بھی دیتے ہیں، ساری عمر انہوں نے چرچ میں خدمت کی ہوئی ہے، لیکن ان میں محبت نہیں ہوتی۔ کہتا ہے کہ اگر میں انسانی معراج کو حاصل کروں، اگر میرا کام فرشتوں جیسا ہو، میری زبان فرشتوں جیسی ہو، میرا جو مقام ہے وہ فرشتوں جیسا ہو، اور میں محبت نہ رکھوں، تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی، کسی خالی مٹکے کے اوپر لگائے نا انگلی تو آوازیں نکالتا ہے، کیونکہ اس میں پانی نہیں ہوتا ہے نا۔ سو کہتا ہے کہ میں بالکل empty vessels makes much more nice، جو کہتے ہیں تھوتا چنا باجے گانا، یہ محاورہ ہے اردو میں، تھوتا چنا باجے گانا، کہ خالی برتن جو ہوتا ہے وہ زیادہ کھٹکتا ہے، اس کی آواز زیادہ آتی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میری جھوٹی انٹیلیجنس، ہوشیاری چلاکی اور میرا جعلی مسیح ہونا، چاہے لوگ مجھے پوچھیں، اگر مجھ میں محبت نہیں ہے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ ایک کریکٹر کے بارے میں بتایا گیا، اور اس کے بعد اور بھی بتایا گیا ہے، اسے لکھا ہے اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں کا علم اور واقف ہو، اور میرا مان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑ پر ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں۔ یہ ایک اور کریکٹر آ گیا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ٹائپ دے کر یا نیک کام کر کے یا پیسہ دے کر میں خدا کی قربت میں پہنچ جاؤں گا، خدا کی حضوری میں پہنچ جاؤں گا۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ کوششیں جو بائبل مقدس میں بتائی گئی ہیں، وہ کہتا ہے کہ اگر میں یہ کر لوں، اپنا بدن جلانے کو دے دوں، اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور ساری رات دعائیں کر لوں، لیکن اگر مجھ میں محبت نہیں ہے تو میری مسیحت بھی جھوٹی ہے اور میری انسانی ایمان بھی جھوٹا ہے۔ ایمان یہاں تک ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں لیکن محبت نہ رکھوں، ایمان کی بھی بات ہوئی ہے۔ یعنی یہاں پر بتایا گیا ہے ایک بہت ہی مذہبی آدمی مسیحی نہیں ہوتا، بہت بڑی ٹائپ دینے والا آدمی مسیحی نہیں ہوتا، دعا کرنے والا آدمی مسیحی نہیں ہوتا، روزے رکھنے والا آدمی مسیحی نہیں ہوتا، بائبل پڑھنے والا آدمی مسیحی نہیں ہوتا، اگر اس میں محبت نہیں ہے۔ اگر اس میں محبت نہیں ہے تو کوئی مسیحی نہیں ہے۔ اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ جو 3 آیات پہلے میں نے بولی ہیں، جو پڑھی ہیں میں نے، کہ ایک ایسے انسان کے بارے میں بتایا گیا ہے جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اور وہ اتنا انٹیلیجنٹ ہو گیا کہ اس کی حکمت کو لوگ سلام کرنے آتے تھے۔ آپ کو تھوڑا سا اشارہ مل گیا ہوگا، اس کی حکمت کو لوگ، دنیا کے لوگ، بادشاہ سلام کرنے آتے تھے، اور وہ مال دے دے کر اپنے آپ کو خدا کا بندہ ثابت کرتا رہا، اور اس نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا اپنی قوم کو بچانے کے لیے، لیکن وہ ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ رہا، کیونکہ نہ اس میں خدا کی محبت آئی، نہ ہی اس نے قوم کے ساتھ اپنی محبت کی، کیونکہ محبت وہ کرتا ہے جس میں محبت ہوتی ہے، جس میں محبت ہوتی ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں محبت کیا ہے۔ جس میں محبت نہیں ہے، اگر میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے میں نے کلیکٹ کیا ہے، پہلے میں نے خدا سے مانگا ہے کہ یہ میرے پاس ہو تاکہ میں آپ کو، اور اگر میرے پاس نہیں ہے تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جانچوں۔ اور یہاں پر پرانے عہد نامے کا ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جسے داؤد کا بیٹا کہتے ہیں۔ داؤد کا بیٹا، آپ کو پتا کون ہے؟ داؤد کا بیٹا کون ہے؟ سولومن بادشاہ۔
اور سلیمان جو ہے یہ شالوم سے ہے. سلیمان کیا ہے؟ شالوم سے ہے. اور شالوم سے مراد ہے پیس. دا کنگ آف پیس. دا کنگ آف پیس. ابھی پہلی 3 آیات میں پہلی 3 آیات میں زمین کے جھوٹے بادشاہ کا ذکر ہے جسے سولمن کہتے ہیں، اور 4 سے 7ویں آیت میں زمین پر ایک سچے بادشاہ کا ذکر ہے جس کا آگے میں ذکر کرنے لگا ہوں. پہلی 3 آیات میں زمین پر ایک ایسے بادشاہ کا ذکر کیا گیا ہے جو اس میں چھپا ہوا ہے، اور اس کا نام بھی کنگ آف پیس ہے، لیکن وہ کنگ آف فالس پیس ہے، جھوٹا پیس ہے. لیکن اس کے بعد 4 سے 7ویں آیت تک اس میں جو کریکٹر نظر آتا ہے وہ بھی کنگ آف پیس ہے، لیکن وہ پرنس آف پیس بھی ہے، اور اس کو ہم جیسس کہتے ہیں. یہ دونوں بادشاہ جو ہیں یہاں بیان کیے گئے ہیں. اس 3 آیات میں سلیمان بادشاہ چھپا ہوا ہے، لیکن سلیمان بادشاہ کو خدا نے آسمانوں پر ستاروں پر کمان ڈالنے کے لیے تیار کر لیا تھا. اس کی انٹیلیجنس کا چرچا وہ سب کچھ وہی 3 آیات پر فٹ آتی ہیں کہ اگر میں یہ کروں. سلیمان یہ کرتا تھا لیکن وہ پیار محبت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کے اندر پیار نہیں تھا. اور آپ جانتے ہیں اس کی زندگی کا اختتام کیسے ہوا ہے؟ بت پرستی میں. اس نے محبت کی دنیا سے، لیکن وہ والی محبت نہیں کی جو ہمارے کنگ آف پیس نے کی ہے. اس نے محبت کی، اور آپ جانتے ہیں کہ جس کی 300 بیویاں اور 700 کانکوبائنز لونڈیاں ہوں تو وہ محبت کیسی محبت ہوگی. آپ اندازہ کر سکتے ہیں. کنگ آف اسرائیل کا بادشاہ داؤد کے بعد سلیمان بادشاہ، یہودیہ کا بادشاہ، اور جب اس کو چنا گیا تو یہ پہلی 3 آیات اس کے اوپر آتی ہیں. اور 4تھی آیت میں لکھے گا، 4تھی آیت میں لکھا ہوا ہے محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور بھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری جو جلاتی نہیں، بدگمانی بدکاری سے خوش بلکہ راستی سے خوش، سب کچھ سب باتوں کی. اب یہ جو چیزیں ہیں یہاں جو محبت آتا ہے لفظ، اب دیکھیں یہاں جو لکھا ہے محبت کا لفظ لکھا ہے، یہاں ہم سلیمان کا لفظ لگائیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ سلیمان میں یہ ابیلٹیز نہیں تھی. اگر ہم لکھیں محبت کی جگہ لکھیں 4تھی آیت میں ہم دیکھیں سلیمان صابر تھا، نہیں تھا، شاباش. مہربان میں نہیں تھا، حسد کرتا تھا، شیخی بھی مارتا تھا، بھولتا بھی تھا، نصیبہ کام بھی کرتا تھا، اپنی بہتری بھی چاہتا تھا، جو جلاتا بھی تھا، اور بدگمانی بھی کرتا تھا، بدکاری سے خوش ہوتا تھا. یہاں آپ اگر یسوع مسیح کا نام لگا دیں گے تو یہاں کنگ آف شالوم، اطمینان کا شہزادہ، امن کا شہزادہ، اس 4 آیات پر پورا اترتا ہے. 4تھی، 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں آیت میں ہمارا جیسس کا پورٹریٹ یہاں موجود ہے. پہلے بھی کنگ آف شالوم ہے، جو پہلی 3 آیات ہیں اس میں بھی کنگ آف شالوم ہے، یعنی سلامتی کا شہزادہ، اس کا سلیمان نام ہے. اور یہ بھی کنگ آف شالوم ہے جس کو پرنس آف پیس کہا جاتا ہے، شالیم کہا جاتا ہے. لیکن 4تھی سے 7ویں آیت تک جو ہمیں ملتی ہیں اس میں خداوند یسوع مسیح کی تصویر پیش کی گئی ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ 2 پورشن میں نے بتائے ہیں. اب اس کے بعد 5ویں 8ویں آیت میں پہلے بتا دوں کہ اس میں کیا کیا ہے.
8वीं से 10वीं आयत तक देखें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर पौलुस रसूल ने बताया है कि मोहब्बत जो है ये दीगर जो होली स्पिरिट के गिफ्ट्स हैं उनसे ऊंची क्यों है। अब देखते हैं 8वें आयत में लिखा हुआ है, मोहब्बत को जवाब नहीं, नबूवतें हो तो माकूफ हो जाएंगी, ज़बानें हो तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म और हमारी नबूवत नामाकूम। अब ये जो आयात हैं इसमें बताया गया है कि ये जो दीगर चीज़ों का जो तोहफा का नबूवत इल्म ये सारी चीज़ें जाती रहेंगी, लेकिन मोहब्बत नहीं जाएगी, वो ठहरी रहेगी। इसको मज़ीद करें क्योंकि अब इसको जो समअप किया है वो उसने किया है 13वीं आयत में। अब 11वीं आयत में पहले देख लें उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा है, लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। अब उसने एक मिसाल दे दी है, जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की तबीयत थी, बच्चों की समझ थी, लेकिन जब जवान हुआ तो बच्चों की बातें। अब क्या होता है आईने में, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे, उस वक्त मेरा इल्म नाक़िस है, मगर उस वक्त पूरे तौर से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। आगे 13वीं आयत, गर्ज़ ईमान उम्मीद मोहब्बत ये तीनों मानी है, मगर स्पिरिट जो है अफजल इल्म मोहब्बत है। अब ये जो 13वीं आयत है इसको पूरी 12 आयत को उसने समअप कर दिया है, गर्ज़ ईमान उम्मीद और मोहब्बत तीनों। इससे पहले रूह कुद्दस की नेमतों का जिक्र किया गया है। इससे पहले 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं आयत में रूह कुद्दस की बहुत सारी नेमतों का जिक्र किया गया है, लेकिन पौलुस रसूल ने खुदा के पाक रूह की मदद से बताया है कि रूह कुद्दस की नेमतों में से सारी आपके साथ नहीं रहेंगी, सिर्फ 3 आपके साथ रहेंगी। पहली नेमत कौन सी है जो हमारे साथ रहेगी? ईमान। पहली जो चीज़ है ईमान। अब ये 3 चीज़ों को देखना पड़ेगा कि ये साथ क्यों रहेंगी। ईमान जो है ये पिस्तियो है ग्रीक में, क्योंकि हमारी जो बाइबल मुक़द्दस है नया नामा वो यूनानी ज़बान में लिखा गया, पिस्तिस इसको कहते हैं। यानी ईमान जो है हम एक ऐसे भरोसे को, ऐसे ट्रस्ट को, ऐसे जज्बे को कहते हैं जो हम किसी के बारे में सुनकर उसको भरोसा करते हैं, क्योंकि बाइबल में बताया गया है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना कहाँ से? सुनना मसीह के कलाम से। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान अगर हम में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हम में कलाम नहीं है, क्योंकि ईमान कहीं और से मिलता नहीं। जो मसीह ईमान है वो मसीह के कलाम से मिलता है। और ईमान क्या है? देखिए, अगर हम आज ये कहें कि हमने समझ लें कि खुदा ने एक बहुत बड़ा स्टोर बनाया हुआ है और उसके स्टोर से एक ही चीज़ मिलती है और वो है निजात। क्या है? खुदा के स्टोर में, खुदा के पास इंसान के लिए एक ही चीज़ है, उसकी दुकान पे लिखा हुआ है साल्वेशन हाउस। कि अगर हमने जाना है तो हमें वहाँ से क्या मिलेगा? निजात मिलेगी। लेकिन निजात जो है वो हमें मुफ्त नहीं मिलेगी। पहली बात ये है कि निजात खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान करके वो निजात महफूज कर ली है। अगर निजात का खुदा मालिक बन गया है तो निजात के लिए उसने पे किया है, और पे क्या किया है कि खुदा ने अपने बेटे के खून के वसीले से इस जहान की निजात को अपने पास महफूज कर दिया है, और उसके बाद ऐलान कर दिया है कि जो कोई मेरे बेटे पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा।
اب اگر خدا کے پاس اگر آپ نجات لینے کے لیے جاتے ہیں تو نجات پرچیز کی جائے گی، نجات خریدی جائے گی، اور خدا کہے گا اپنا ایمان لا اور میرے سے نجات لے۔ یعنی خدا کی دکان پر اگر ہم نے سودا لینا ہے تو ہم نے جو کرنسی لے کر جانی ہے، جو روپیہ پیسہ لے کر جانا ہے، وہ میرا ایمان ہے۔ اگر میں ایمان لے کر خدا باپ کے پاس جاؤں گا کہ میں یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں، میرا ایمان خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس پر ہے، خداوند یسوع مسیح کی صلیب کی موت پر ہے، اس کے قبر میں رکھے جانے پر ہے، اس کے زندہ ہونے پر ہے، اس کے دوبارہ آنے پر میرا ایمان ہے۔ اور جب ہم رسولوں کا عقیدہ اپنا کریکٹر بنا لیں گے تو پھر ہم خدا کے پاس جائیں گے اور وہ کہے گا وہ بھی آئے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ دے۔ مون سے مراد یہ ہے کہ بغیر پیسے کے لیکن ایمان کے ساتھ۔ ایمان اس وقت ہوگا جب ہم کلام پڑھیں گے، ایمان اس وقت ہوگا جب ہم کلام پڑھیں گے، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اور آج جو کمی ہے اس دنیا میں وہ نجات کی کمی ہے۔ لوگ نجات یافتہ نہیں ہیں، ہمارے لوگ نجات یافتہ نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نجات ملنی ہی نہیں ہے جب تک ہم اس کے بیٹے پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان ہے تو نجات ہے، ایمان نہیں ہے تو نجات بھی نہیں۔ اب یہ کویسچن ہے میرے اور آپ کے لیے، اگر ایمان نہیں ہے جو سودا پیسے نہیں ہے تو میں کہاں جا کے خرید لوں گا؟ نجات ملے گی میرے ایمان سے جو یسوع مسیح پر ہے۔ اور کیا ہوگا کہ ایمان دیکھا جائے گا کہ میں کیسا ہوں، اور ایمان ہمیں زمین پر حاصل کرنا ہے، اور زمین پر خدا نے اپنے کلام مقدس کو رکھا ہے، اور کلام مقدس کو نہ پڑھنے والا ایمان کا حامل نہیں ہوتا۔ کلام مقدس کو نہ پڑھنے والا ایماندار نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہونا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ آج بائبل مقدس کی ریڈنگ بہت کم ہے، لوگ بائبل مقدس نہیں پڑھتے، لوگ صرف وہی جو پرانی سنڈے اسکول کے یاد کی ہوئی ہیں وہ ہمیں آتی ہیں، لیکن ایک دور تھا جب ہم بائبل پڑھا کرتے تھے، لیکن اب ہم بائبل نہیں پڑھتے۔ جو مسئلہ ہے میرے لیے آج شام وہ ہے نجات۔ اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اگر ہم نے نجات حاصل نہیں کی تو پھر ہمارا مقام وہاں ہی ہوگا جہاں غیر ایمانداروں کا ہوگا۔ اس لیے آج شام ایمان اس نے کہا ہے کہ یہ میرے ساتھ جائے گا۔ ایمان دائمی ہے، ایمان کے وسیلے سے میرا پاسپورٹ ویلڈ ہوتا ہے آسمان پر جانے کے لیے۔ ایمان میرا ویزا ہے میرا آسمان پر فلائی کرنے کے لیے۔ میرے ایمان جو میرا پاسپورٹ ہے، میری زندگی ہے، یہ میرا پاسپورٹ ہے۔ اگر اس پر ایمان کا ٹھپا لگ گیا تو آپ کی نجات پکی ہے۔ اگر آپ کا یہاں کسی ملک کا ویزا لگ جائے تو آپ کو اس ملک میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج شام میری اور آپ کی زندگی پر ایمان کا ٹھپا لگے گا تو ہم نجات یافتہ ہوں گے، ورنہ بغیر ایمان کے ہم نجات یافتہ نہیں ہوں گے۔ اور ایمان کا ٹھپا لگانے کے لیے لازمی ہے کہ ہم آج شام بائبل پڑھنے کا ارادہ کر لیں، اپنے گھروں میں، اپنی زندگی میں، اپنے چرچز میں، اپنی فیملیز میں۔ جتنا زیادہ کلام پڑھا جائے گا اتنا زیادہ ایمان بڑھتا جائے گا اور زمین پر ایک فائدہ ہوگا ہمیں۔ بائبل پڑھنے سے ہمیں زمین پر ایمان تو آئے گا لیکن ایک فائدہ ہوگا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے عبرانیوں کے خط میں 11 باب کی 5ویں آیت میں، بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ بغیر ایمان کے بغیر ہم خدا کے پسندیدہ شخصیت نہیں بن سکتے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ اگر ہم خدا کے پسندیدہ لوگ نہیں ہیں تو ہم خدا کے ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ اگر خدا ہمیں پسند نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہمیں ناپسند کرتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آج ہمارا نام
خدا کے ناپسندیدہ لوگوں میں سے نکل کر خدا کے پسندیدہ لوگوں میں آ جائے آج شام. اور یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم کلام پڑھیں گے ایمان پیدا ہوگا, اور جتنا ایمان زیادہ ہوگا بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. مشکل ہی نہیں ہے, ناممکن ہے. اس لیے ہمارا ایمان ہماری نجات کا ضامن ہے. ایمان پر سوچو. یہودا کے خط میں اس نے لکھا ہے, اے ایمانداروں, اے خدا کے لوگوں, اپنے ایمان کا چوکیدارا کرو. اپنے ایمان کا چوکیدارا کرو. اگر میرے پاس کوئی مہنگی ترین چیز ہے میرے پاس, تو میرے پاس ہمارے زیور مہنگی چیز نہیں ہے, ہمارے پاس یہ ٹائی اور سوٹ مہنگی چیز نہیں ہے. اگر کوئی مہنگی چیز ہے ہمارے پاس جسے ابلیس چھیننا چاہتا ہے, وہ میرا خداوند یسوع مسیح پر ایمان ہے. اور اگر وہ چھن گیا تو میرا بیڑا گرک ہو جائے گا, کیونکہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے. ہمیں ایمان کی حفاظت کرنی ہے, ایمان کو سنبھال کے رکھنا ہے, اور ایمان کا چوکیدارا کرنا ہے. تب ہم خدا کے معیار پر پورے اتر سکتے ہیں. یہ ایمان کی بات ہے. ہم ایمان کو سیریسلی غیر سنجیدہ نہ لیں. یہ کنونشن ایسے نہیں رکھی گئی. کنونشن رکھی گئی ہے کہ ایمان, امید اور محبت تینوں دائمی ہیں, اور بعد میں دیکھیں گے محبت افضل کیسے ہے, لیکن فی الحال دائمی ہے. ہمارا ایمان آسمان پر جائے گا, یہ میں بتا دوں, اور ہمیں آسمان پر پہنچائے گا. ہم بغیر ایمان کے خدا کے پاس نہیں جا سکتے. جو کوئی ایمان لائے گا ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ زندگی پائے گا. یہ بڑی کی چیز ہے. ایمان کیا ہے؟ ایک بچی ہے 4 سال کی, اور اس کا باپ کوئلے کی کان میں کام کر رہا ہے, کوئلے کی کان میں. اور جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے گھر بھی قریب قریب ہوتے ہیں. اور جب آپ کوئلے کی کان میں دیکھتے ہیں تو آپ کو نیچے کچھ نظر نہیں آتا, لیکن جو کوئلے کی کان میں کام کر رہا ہوتا ہے وہ اوپر دیکھے تو اس کو نظر آتا ہے. اور وہ بچی کھیلتی کھیلتی وہ اس غار کے پاس چلی گئی جہاں اس کا باپ نیچے کام کر رہا تھا. اس کو باپ نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن باپ کے بولنے کی آواز آ رہی تھی کہ نیچے میرا باپ کام کر رہا. اور بچی نے جب نیچے دیکھا, بغیر دیکھے اس نے آواز دی کہ ابو میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں. اب چھوٹی سی بچی ہے, اور باپ نے کیا کیا, اس نے کہا بیٹا آ جا. اور اس کو نظر نہیں آ رہا کہ باپ کہاں ہے, لیکن اس نے اپنے آپ کو گرا دیا. اس نے اپنے آپ کو اس غار میں گرا دیا, اور چند ہی منٹوں بعد وہ بچی باپ کے مضبوط ہاتھوں میں چلی گئی. یہ وہ ایمان ہے, یہ وہ ایمان ہے ایک بچے کا اپنے باپ کے اوپر, جسے وہ دیکھ نہیں رہی لیکن وہ سن رہی ہے. آج ہم اپنے باپ کو دیکھ تو نہیں سکتے, لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ بول رہا ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ وہ بائبل مقدس میں موجود ہے. اس بچی کے ایمان کی طرح اگر آپ آج اس کے ہاتھوں میں گرا دیں گے, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ کو چوٹ نہیں لگے گی, بلکہ آپ اپنے باپ کے مضبوط ہاتھوں میں چلے جائیں. لیکن آج ہمیں اپنے آپ کو گرانا ہے, خداوند کے ہاتھوں میں دینا ہے, پھر ہم ایمان کے معیار پر پورا اتریں گے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہمارا ایمان جتنا بچے والا ہوگا اتنا ہی ٹرسٹ زیادہ خدا کے اوپر ہوگا, اور ہم اس کی مضبوط باہوں میں رہیں گے. یہ ایمان ہے جو ہمارا خداوند یسوع مسیح پر, اس کے باپ پر ہونا چاہیے. یہ ہمارے ساتھ جائے گا, یہ دائمی ہے. یہ اوپر بھی جائے گا, یہ دائمی ہے. امید کیا ہے؟ امید جو ہے یہ بھی انسان کا اثاثہ ہے. ایمان بھی انسان کا اثاثہ ہے. ایمان جو ہے یہ ہمارا ہیومن ایسٹ ہے. ایمان کا اثاثہ یعنی یہ میری ملکیت ہے, جو میں نے بائبل مقدس میں سیکھ کر میں نے ایمان سیکھا ہے, اور خداوند کے قدموں میں رکھ دیا ہے, اس کے بازوؤں میں آ گیا ہوں, اور میں نجات یافتہ ہو گیا اس لیے کہ میرا ایمان یسوع مسیح پر ہے. امید کیا ہے؟
امید یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، کچھ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اور کچھ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، اور اگر ہمیں کوئی امید دلا دیتا ہے کہ میں تجھے نوکری دلا دوں گا، تو ہمیں امید ہو جاتی ہے میری نوکری ابھی نظر نہیں آ رہی، لیکن میرے اندر جو امید ہے، جو جذبہ ہے، جو پازیٹیوٹی ہے، جو مثبت رویہ ہے، اس کا نام امید ہے۔ کسی چیز کو نہ ہوتے ہوئے بھی قبول کر لینا، اپنی سوچ میں، اپنے دل میں اس کو حاصل کر لینا، اس کو امید کہتے ہیں۔ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور انت کی چیزوں کا ثبوت ہے۔ بس ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور انت کی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اس لیے امید جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح پر یا خدا کے اوپر جو امید ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہم نے چیزیں نہیں دیکھی۔ آسمان پر کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن یہ پتا ہے جو اس پر ایمان لائے گا وہ ہلاک۔ یہ میری امید ہے، یہ میری امید ہے کہ اگر میں خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاؤں گا تو میں بچ جاؤں گا، میں ہلاک نہیں ہوں گا۔ یہ میرا اثاثہ ہے، یہ میرا اثاثہ ہے جو خدا نے مجھے کہا ہے کہ بیٹا تیرے پاس ایمان ہونا چاہیے اور تیرے پاس امید ہونی چاہیے، یہ دائمی ہے۔ محبت کیا ہے؟ بس ایمان، غرض ایمان، امید اور محبت تینوں دائمی ہے۔ محبت کیا ہے؟ ان میں سے افضل ہے۔ اب اس کو دیکھیں کہ محبت کیا ہے جو میرے پاس ہے۔ محبت کے یونانی زبان میں 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ بائبل مقدس کے نئے عہد نامے جو اصل زبان ہے اس میں 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں محبت کے لیے۔ پہلے دیکھ لیں محبت کیا ہے، بعد میں دیکھیں گے یہ دائمی کیوں ہے، اور پھر دیکھیں گے کہ یہ افضل کیوں ہے۔ یہ سوالات ہیں۔ پہلے ہے محبت کیا ہے، دوسرا بات ہم دیکھیں گے محبت دائمی کیوں ہے، اور تیسری بات دیکھیں گے کہ یہ افضل کیوں ہے۔ یہ سوالات ہم نے ابھی اٹینڈ کرنے ہیں۔ پہلی بات کہ محبت ہے کیا چیز ہے۔ محبت ایک انسانی جذبے کا نام ہے جو وہ کسی سے کرتا ہے۔ محبت خدا نے جو ہم سے کی ہے، آپ کو میں نے بتایا ہے کہ اپنے آپ کو کیچڑ میں ڈال کر اس نے ہمیں خوبصورت انسان بنا دیا۔ پھر خدا نے ایسی محبت کی ہے کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ لیکن یونانی زبان میں 4 قسم کے الفاظ ہیں، 4 قسم کی محبت ہے جو بیان کی گئی ہے۔ پہلا ہے ایروس، EROS۔ ایروس لفظ ہے جو یونانی زبان میں استعمال ہوا ہے، اور یہ دنیا میں بہت تعداد میں کثیر التعداد ایسے لوگ ہیں جو ایروس محبت کے شکار ہیں۔ اور ایروس محبت کیا ہے؟ اس میں ہمیشہ وہ انسان پیار کرتا ہے جس کے اندر اس کے ذاتی مقاصد پنہاں ہوتے ہیں، جس کے اندر اس کی اپنی خود غرضی ہوتی ہے، جس کے اندر سیلفشنس ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر کسی کی ہمدردی نہیں ہوتی جس سے وہ محبت کرتا ہے، بلکہ اس کے اندر اس کے اپنے ذاتی حصول ہوتے ہیں، اس کے اندر اس کے اپنے ذاتی فائدے ہوتے ہیں، اس کے اندر لسٹ ہوتی ہے، اس کے اندر غرض ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں جس میں آج پوری دنیا انوالو ہو گئی ہے، وہ ایروس ہے، جس سے بائبل مقدس میں لچر قسم کی محبت کا نام دیا ہے، جس میں وفاداری نہیں ہے، جس میں ایمانداری نہیں ہے، جس میں سنجیدگی نہیں ہے، جس میں چوری ہے، جھوٹ ہے اور فریب ہے۔ محبت میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، محبت میں ایک دوسرے کی زمین پر ہڑپ کرتے ہیں، محبت میں ایک دوسرے کی پراپرٹی غصب کر جاتے ہیں۔ یہ وہ محبت ہے جس کو دھوکے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اس کو ایروس کہتے ہیں۔ یہ خداوند کے کلام میں اس کا ذکر ہے کہ لوگ ایسی محبت بھی کرتے ہیں، لیکن خدا نے ایسی محبت نہیں ہم سے کی۔ خدا نے کہا ہے دنیا ایروس میں ہے، دنیا محبت کرتی ہے، لیکن دنیا کی محبت کے پیچھے خود غرضی ہے، دنیا کی محبت کے پیچھے لالچ ہے، دنیا کی محبت کے پیچھے دھوکہ ہے، دنیا کی محبت کے پیچھے ظلم ہے۔
چھیننا ہے، یہ ساری چیزیں اراس میں ہیں۔ دوسرا لفظ ہے فلیو۔ فلیو جو ہے یہ انسان کے ساتھ نیچرل لو ہے، اور یہ اس کو ہم فرینڈشپ کہتے ہیں۔ فرینڈشپ کہتے ہیں یعنی دوستی جس کو کہتے ہیں۔ اور دوستی جو ہے یہ ایک پاکیزہ رشتے کا نام ہے۔ ایروس جو ہے ایسی محبت جو میں نے پہلے ذکر کیا ہے وہ پاکیزہ محبت نہیں ہے، لیکن جو دوستی ہے جو بھائیوں میں بھی ہوتی ہے اور دوستوں میں بھی ہوتی ہے، مسیحیوں میں ہوتی ہے۔ فلیو جو ہے لفظ یہ دوستی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جو بائبل مقدس میں بہت مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یہ نیچرل لو ہے۔ بھائی کی محبت جو ہے یہ فلیو ہوتی ہے، بہن کی جو محبت ہے یہ فلیو ہوتی ہے۔ اور اس لیے یہ جو فلیو ہے یہ اچھا لفظ ہے جو ہمارے برادرانہ رشتوں کو تقویت دیتا ہے، ہمارے سماجی رشتوں کو تقویت دیتا ہے، نیٹ کرتا ہے، نکھارتا ہے۔ اس کو ہم فلیو کہتے ہیں۔ اب تیسرا لفظ کون سا ہے؟ تیسرا لفظ ہے اسٹور کے لفظ ہے، اور اس کا جو محبت ہے یہ والدین اور بچوں کی محبت ہوتی ہے۔ اسٹور کے جو ہے یہ وہ محبت ہے جو ایک دادا ایک باپ اپنے بچوں سے کرتا ہے۔ اسٹور کے جو ہے یہ بھی ایک نیچرل لو ہے۔ اور جو چوتھا لفظ ہے وہ اگاپے ہے جو یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ چوتھا لفظ اگاپے۔ اگاپے جو لفظ ہے، اب غور سے سنیے، یہاں ایک پوائنٹ ہے۔ اب اگاپے جو لفظ ہے یہ وہ ہے جو خدا نے دنیا سے محبت رکھی۔ یہ جو 3:16 ہے، یوحنا کی انجیل 3:16 ہے، اس میں اگاپے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ فلیو میں نہیں ہوا، اسٹورگے میں نہیں ہوا، اور ایراس میں نہیں ہوا، بلکہ اگاپے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اگاپے کی جو محبت ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ اپنا نقصان کر کے کسی کا فائدہ کرنا، اس کو اگاپے لو کہتے ہیں۔ اپنا نقصان کر کے کسی کا فائدہ کرنا، یعنی کسی کے فائدے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا، دنیا کو بچانے کے لیے اپنا بیٹا قربان کر دینا، جس کے پیچھے قربانی ہو، اظہار ہو، جس کے پیچھے ایسی محبت ہو کہ انسان کسی کے لیے بہتری چاہے لیکن اپنا نقصان کر دے، اس کو اگاپے کہتے ہیں۔ اور خدا نے انسان سے انکنڈیشنل، غیر مشروط اور قربانی والی محبت، خدائی محبت جو ہے وہ قربانی مانگتی ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے آپ جانتے ہیں کہاں پر استعمال ہوا ہے؟ جب ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کی شادی ہوتی ہے، ان دونوں کی شادی میں جو محبت کا رشتہ ہے وہ ایروس نہیں ہے، وہ فلیو بھی نہیں ہے، وہ اسٹورگے بھی نہیں ہے، وہ اگاپے ہے۔ یعنی میاں اور بیوی کی محبت جو ہے وہ ثبوت ہے خدا کی اپنی کلیسیا دلہن سے محبت۔ یسوع مسیح کی کلیسیا دلہن سے محبت جو ہے، وہی محبت جو ہے وہ میاں بیوی میں خدا نے رکھ دی ہے۔ میاں بیوی کی محبت کو بھی اگاپے کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، ابلیس جو ہے وہ ہمیشہ اگاپے پر حملہ کرے گا، ایروس پہ حملہ نہیں کرے گا۔ ابلیس کا حملہ اگاپے پر ہوتا ہے، یا تو میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہے اس پر حملہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خدا کی محبت کا بیانہ ہے، خدا کی محبت کا عکس ہے۔ اور آج رشتوں میں بگاڑ ہوگا، بھائیوں میں بگاڑ ہوگا، والدین اور بچوں میں بھی بگاڑ ہوگا، رشتے خراب ہوں گے، لیکن دنیا میں 90% ایسے رشتے ہیں جو میاں بیوی کے ہیں جنہیں ابلیس نے قابو کیا ہوا ہے، اور وہ جانتے نہیں کہ کیوں ہے۔ اس لیے کہ میاں بیوی میں خدا اور دلہن کی محبت ایکسرسائز ہوتی ہے۔ اس لیے جوڑوں کو تباہ کرنا ابلیس کی ذمہ داری ہے، جوڑوں کو تباہ کرنا ابلیس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جوڑوں میں، مسیحی جوڑوں میں اگاپے لو ہوتا ہے، فلیو نہیں ہوتا، اسٹورگے نہیں ہوتا، اور ایروس نہیں ہوتا۔ اور آج
जिस फैमिली में चली जाएं, मियाँ बीवी में कोई ना कोई मसला ज़रूर है। या तो वो ट्रस्ट नहीं करते, या वो एक दूसरे को फरेब दे रहे हैं, या धोखा दे रहे हैं, या जो कुछ भी हो रहा है। क्यों? मियाँ बीवी का रिश्ता खुदा के रिश्ते की नुमाइंदगी करता है, और इसलिए पूरी दुनिया में इस पर हमला ज़्यादा है। मियाँ बीवी के रिश्ते पर इब्लीस का हमला बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम अगापे लव करते हैं। मियाँ बीवी में तब रिश्ता एक्सरसाइज होता है जब बीवी अपना नुकसान करके अपने हस्बैंड का फ़ायदा करती है, और हस्बैंड अपना नुकसान करके अपनी बीवी का फ़ायदा करता है। इसको हम अगापे लव कहते हैं। जो खुदा ने दुनिया से मोहब्बत किया वो यही है कि उसने अपना बेटा कुर्बान करके उसने दुनिया को बचा लिया है। ये अगापे लव, ये है दिस इज व्हाट द लव इज, ये अगापे लव है। अब ये है कि ये जो मोहब्बत है दायमी कैसे है, ये मोहब्बत दायमी कैसे है। अगर आप को पहला यूहन्ना और उसके 4 बाब की 8वीं या 12वीं आयत है, उसमें एक खास लफ्ज़ लिखा हुआ है। ये सिर्फ यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है, गॉड इज खुदा मोहब्बत है। खुदा मोहब्बत है। खुदा अज़ली और अबदी है। खुदा असली और अबदी है, और अगर खुदा असली और अबदी है तो फिर अगापे लव भी दायमी है। अगापे लव जो है ये भी दायमी है। ये दायमी होने का मुराद है एवरलास्टिंग, वो सदा रहने वाला, ना मरने वाला। असली और अबदी लव जो है उसको हम अगापे लव कहते हैं। अफजल क्यों है ये? अफजल क्यों है? अफजल इसलिए है कि 2 चीज़ें इंसान का असासा है, ईमान और उम्मीद। इसका ताल्लुक इंसान के साथ है, लेकिन मोहब्बत का ताल्लुक इंसान के साथ नहीं है। वो इंसान मोहब्बत कर ही नहीं सकता जिसमें खुदा नहीं है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदा मोहब्बत है। अगर मैं लव नहीं करता तो इसका मतलब है मेरा सबूत जो है खुदा के साथ प्यार करने का, वो मेरा लव है जो दुनिया के साथ करता हूँ। अगर मैं दुनिया के साथ प्यार नहीं करता, अगर मैं अपने घर से प्यार नहीं करता, अगर मैं अपने हस्बैंड बीवी से प्यार नहीं करता, अगर मैं अपने सोसाइटी से प्यार नहीं करता, अगर मैं अपनी कलीसिया से प्यार नहीं करता, तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर खुदा नहीं है। और जिसमें खुदा होता है उसमें मोहब्बत होती है। इसलिए मोहब्बत जो है अफजल। अब देखें, जब खुदा रूह कुदस की नेमतों की बात कर रहे थे कि कलीसिया को चलाने के लिए मैं 9 नेमतें दूंगा, हिकमत आ रही है, और उसके बाद नेमतों के बाद खुदा ने फलों की बात की है। पता है आपको फलों की बात की? जो रूह का फल है उसमें सबसे पहला कौन सा है? रूह का फल जो उससे पहला कौन है? इसलिए कि मोहब्बत अफजल है, इसलिए कि मोहब्बत अफजल है। लेकिन आज ईमान तो है, उम्मीद भी है, मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत अफजल इसलिए है कि खुदा का असासा है। अगर आज हमारे अंदर मोहब्बत नहीं है तो इसका मतलब है ना ही मैं दायमी मोहब्बत का हामिल हूँ, और ना ही मैं मोहब्बत को फजीलत का दर्जा देने वाला हूँ। आज शाम जो शख्स अपने अंदर मोहब्बत को फजीलत नहीं देता, आज शाम जो भी खुदा का खादिम हो या खुदा का बंदा हो, बंदी हो, मोहब्बत को अव्वल दर्जा अपनी ज़िंदगी में नहीं देते तो मोहब्बत फजीलत हासिल नहीं कर सकती। आज मोहब्बत फजीलत चाहती है, आज मोहब्बत आपके अंदर घर करना चाहती है, लेकिन ईमान उम्मीद रहेगी आपके साथ। लेकिन इनके साथ अगर खुदा हो जाए तो हम अफजल दर्जा हासिल करेंगे। आज शाम मेरी दुआ है कि हम मोहब्बत को अपने अंदर लें। वो वाली मोहब्बत नहीं, ना एरोस, ना ही फिलियो और ना ही स्टॉर्गे। हमें कौन सी मोहब्बत लेनी है? अगापे लेनी है। अगर मैं आदमी और फरिश्तों की ज़बानें बोलूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं ठन चुनाता पीतल और झंझनाती जांच हूँ। चर्च और क्रिश्चियन में मोहब्बत सबूत है खुदा का। चर्च और क्रिश्चियन में मोहब्बत सबूत है खुदा का। खुदा की मौजूदगी वहाँ नजर आएगी, उस चर्च में नजर आएगी जहाँ चर्च मोहब्बत करने वाला चर्च हो।
خدا کی محبت اس شخص میں نظر آئے گی جس میں خدا کی موجودگی ہو. اس لیے آج نہ تو ہم خدا کا چرچ اپنے آپ کو ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور نہ ہی بطور کرسچن ہم اپنے آپ کو کامیاب ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ محبت نہیں. کامیاب کرسچن اور کامیاب چرچ کا ایک ہی ثبوت ہے کہ وہ لونگ ہو، وہ محبت کرنے والا ہو، پیار کرنے والا ہو. اگر محبت ہم نہیں دکھا سکے تو اس کا مطلب ہے محبت افضل نہیں ہے. ایمان، امید اور محبت تینوں دائمی تو ہیں، لیکن افضل ان میں محبت کو فضیلت اگر نہ دی تو کنونشن کا فائدہ نہیں ہے. محبت ثبوت ہے میری اور آپ کے کرسچن ہونے کا. محبت ثبوت ہے میرا اور آپ کے چرچ ہونے کا. اور آج محبت کو دعوت دیں، اس افضل درجے کی محبت کو دعوت دیں تاکہ ہم آج کی شام کنونشن کو کامیاب کر لیں. میری اور آپ کی جو زندگی ہے، میری اور آپ کی زندگی جو ہے، یہ کھوکھلی مسیحی زندگی نہیں ہونی چاہیے. نہیں تو ٹھنڈا پیتل اور جھنجھناتی جان بن چکا. اگر آج مجھے اور آپ کو محبت مل جائے تو چوتھی آیت دیکھیں، اس کو ختم کرنے لگا ہوں. اگر میں اپنا نام یہاں بولوں محبت کی جگہ، آپ اپنا نام بولیں دل میں اور میں اپنا نام بولوں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام آیات پڑھنے پر مجھے خوب شرمندگی ہوگی. اس لیے کہ میرا صبر وہ نہیں ہے جو جیسس کا تھا، میری مہربانی وہ نہیں ہے جو یسوع مسیح کی تھی. یسوع مسیح حسد نہیں کرتے تھے، یسوع مسیح شیخی نہیں مارتے تھے اور بھولتے نہیں تھے، نازیبہ کام نہیں کرتے تھے، اپنی بہتری نہیں چاہتے تھے، جو جلاتے نہیں تھے، بدگمانی نہیں کرتے تھے، بدکاری سے خوش نہیں ہوتے تھے بلکہ راستے سے خوش ہوتے تھے، سب کچھ سہ لیتے تھے، سب باتوں کا یقین کرتے تھے اور سب باتوں کی قبول کرتے تھے. یہاں اپنا نام بولیں گے تو شرم آئے گی، لیکن یہاں یسوع کا نام بولیں گے تو ہم فضیلت دے دیں گے یسوع مسیح. سو آئیے ان 4 آیات کو یسوع مسیح کی روشنی میں پڑھیں. دیکھیں 2 کنگز میں نے آپ کو دیے آج. ایک وہ کنگ جو اپنے آپ کو مذہبی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو ڈائریکٹلی اور انٹیلیجنٹ سمجھتا ہے. ایک وہ کنگ جو حلیم ہے، گدھے پر سوار ہے، لیکن وہ صابر ہے، مہربان ہے، حسد نہیں کرتا. اگر آپ کنگ شالوم جیسس کرائسٹ کو ماننے والے ہیں تو پھر آج محبت سے ہمیں ثبوت دینا ہے. دیکھیں جیمس کہتا ہے، یعقوب کہتا ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے، ایمان بغیر اعمال کے. اگر ہمارا ایمان نہیں ہے تو ہمارے اعمال نہیں ہیں تو ایمان کا فائدہ نہیں. دکھائیں کہ ہم مسیحی ہیں. آیا ہم اپنے بند کریں جو کہ خدا کے سامنے اور آج اپنی مذہبیت کا تجزیہ کریں کہ خداوند میں مسیحی تو ہوں لیکن میں بڑا روایتی سا مسیحی ہوں. خداوند میں مسیحی تو ہوں لیکن میں تو چندہ دینے والا مسیحی ہوں. خداوند میں مسیحی تو ہوں لیکن میں تو روزے رکھنے دعا کرنا مسیحی ہوں. لیکن جب بھی مجھے اپنی محبت کا اظہار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو میں فیل ہو جاتا ہوں. خداوند مجھے وہ صبر دے جو تجھ میں ہے، وہ مہربانی دے جو تجھ میں ہے. خداوند میرے سے تمام بشری کمزوریاں نکال دے تاکہ آج شام اس کنونشن پر میں تجھے دعوت دوں. جب خدا میرے اندر ہوگا تو گاڈ از لو، محبت ہمارے اندر ہوگی اور ہم دائمی کرسچن بن جائیں گے. اور دائمی کرسچن اس زمین پر بھی زندہ رہیں گے اور وہ آسمان پر بھی انجوائے کریں گے، اس لیے کہ ہم دائمی کرسچن بن جائیں گے ایک لفظ محبت کی وجہ سے. آئیے آج ہم اپنی محبت کو دعوت دیں. خدا ہمارے گاڈ از لو، خدا کو دعوت دیں اور خدا کو پیش کریں اپنی محبت کے وسیلے سے. اس کمزوری کو محسوس کریں کہ خداوند آج مجھے اس کمزوری سے نجات دے کہ میں نے محبت کی ضرور ہے لیکن میں نے اگاپے لو نہیں کیا. خدا مجھے اگاپے لو آج میری زندگی میں دے دے تاکہ میں ایک اچھا مسیح اور اچھا چرچ بن جاؤں. ہم دعا میں رہیں اور اپنی زندگی کو ایویلیشن کرتے رہیں. Padre, nos le
آسمانی باپ دل کی گہرائی میں تیرے شکر گزار ہیں تیرے زندگی بخش کلام کے لیے خداوند نے اپنے بندہ کے وسیلہ سے آج ہم سے ہم کلام ہوا منت اور التجا کرتے ہیں خداوند ہم اس کلام کو اپنے دل میں رکھیں اور سچ کچھ اس پر عمل کرنے والے بن سکیں تیرے بندہ کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند انہیں اور زیادہ برکت دے